نعت خواں حضرات ہیں، وہ آ کے یہاں نعت پڑھتے. ایک شخص جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کی بات کرتا ہے، وہ گنبد خضرا کی بات کرتا ہے، وہ سنہری جالیوں کی بات کرتا ہے، گویا وہ کولی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ لسان سے نعتیہ اشعار کہہ رہا ہوتا ہے، وہ منظوم انداز میں وہ کلام پیش کر رہا ہوتا ہے. ایک اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ تصور میں مدینے پہنچ جاتا ہے، وہ جالیاں اس کی آنکھوں کے اندر سما جاتی ہیں، گویا یہ کون سے نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ خیال سے نعت پڑھ رہا ہوتا ہے. پھر اسی محفل میں ایک اور شخص ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے مزار کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے روضہ مبارک کا ذکر ہوتا ہے، مدینے کی گلیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اپنے اوپر وہ میویت طاری کر لیتا ہے کہ اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے موتی بہنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا وہ ان موتیوں کو پرو کے آنسوں کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نعت پیش کر رہا ہوتا. تو گویا یوں نعت نظم کی صورت میں بھی ہے، نثر کی صورت میں بھی ہے، خیال کی صورت میں بھی ہے، حال کی صورت میں بھی ہے، قال کی صورت میں بھی ہے، جذبے کی صورت میں بھی ہے، امنگ کی صورت میں بھی ہے، تڑپ کی صورت میں بھی ہے، چاہت کی صورت میں بھی ہے، اور آنسوں کی برسات کی صورت میں بھی ہے. اب ہر شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نہ کسی انداز میں نعت ضرور کہتا ہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حضرات محترم، نعت کا موضوع بڑا طویل ہے. آخری گزارش اس ضمن میں کہ یہ ایک بیر بے کراں ہے جس سے چند کنکر چن کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے آپ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا نعت آپ کی ذات اور آپ کی صفات سے متعلق ہے، لہٰذا نعت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور غلام عباس صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، وہ شعر پڑھ رہے تھے عربی زبان میں. کسی نے کہا کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکا، اپنے مقالے کو کوئی وقت نہیں دے سکا، لیکن میرے مقالے کو اگر کوئی وقت ملتی ہے، اس کی کوئی افادیت بنتی ہے، اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی نہ کر سکا، لیکن آپ کا نام نامی لے کے میں نے اپنے سخن کو اہمیت دے دی ہے، اس کو ایک وقت دے دی. حضرات محترم، اپنے کلام کو اہمیت دے دی ہے. اور مجھے ایک انگریز نے ایک بات لکھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک پروفیسر تھا مارگولیتھ، اس نے اسلام کے حوالے سے ایک بڑی زہریلی کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے محمد اینڈ رائز آف اسلام. اسلام کے خلاف باتیں لکھی، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو مخالفین سے بھی، مستشرقین سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کروا دیتا. ایک مرحلے پہ جب پہنچا تنقید کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ثناء ہیں، ان کے جو سیرت نگار ہیں، ان کی جو نعت لکھنے والے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا. اس کے لفظ سنیے، وہ کہتا ہے کہ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرام اے لانگ سیریز اٹس امپاسبل ٹو اینڈ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے، آپ کی جو سوانح حیات ہے، آپ کا جو اسوہ مبارک ہے، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے لکھنے والوں کی کوئی تعداد معین نہیں کی جا سکتی. وہ اتنی لمبی سیریز ہے کہ امپاسبل ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہو، اس کا کوئی کنارہ ہو. آگے وہ لکھتا ہے، بٹ who find a place would be honorable، لیکن جو اس میں جگہ پا لیتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے، وہ عزت اور احترام والا ہو جاتا ہے. جو اپنا نام نامی ان لوگوں کے اندر شامل کر دیتا ہے
اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازاروں کے اندر بیچا جانے لگا، ہم ان لوگوں میں ہیں، تو بڑے بڑے سوداگر آئے، لائنیں لگ گئیں. ایک بڑھیا تھی نا، اس نے وہ سود کی اٹی وہ لی اور وہ بھی وہاں لائن میں کھڑی ہو گئی. کسی نے اس سے پوچھا کہ بوڑھی اماں آپ یہ بتائیں، یہ سود کی اس اٹی سے یوسف کو آپ خرید سکتی ہیں؟ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر ہیں، بڑے بڑے خریدنے والے ہیں. مائی نے بڑا برجستہ جواب دیا اس بڑھیا نے. اس نے کہا ہاں میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، اس بات کا مجھے بھی علم ہے، مجھے احساس ہے، مجھے ادراک ہے، میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن لائن میں لگنے سے اس کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. تو ہم آج کی اس محفل میں یہی بارگاہ نبوی کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے طلبگار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے طلبگار ہم بھی ہیں، اور لیے ہوئے ایک دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا کہ تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، کھانا لگے گا تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کھانے کی میز پہ یا دسترخوان پہ تشریف لے جائیں، پھر آپ تشریف لے جائیں گے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے دوست بیٹھ جائیں.